السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ 2 رکعت نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس 2 رکعت نماز میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ سنت، فرض، نفل وغیرہ جتنی بھی نمازیں ہیں 2 رکعت والی آپ اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ کسی بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا سوائے نیت کے فرق کے۔ اب اگر آپ 3 رکعت یا 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے ادا کریں۔ مثلا آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو دیکھیے پہلی 2 رکعتیں جو ہیں یعنی 4 رکعت کی بھی پہلی جو رکعت ہیں وہ آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ نے پہلے 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے پہلی جب 2 رکعتیں پڑھی تھیں تو ان 2 رکعتوں میں کیونکہ آپ کو سلام پھیرنا تھا اس لیے آپ نے تحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ کو بھی پڑھا تھا، لیکن آپ کو یہاں تحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے۔ آپ تحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب جو آپ یہ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اگر یہ 4 رکعت آپ کی واجب، سنت یا نفل یعنی فرض کے علاوہ ہیں، فرض کے علاوہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ جو آخر کی 2 رکعتیں ہیں یہ بھی آپ کو پہلی کی 2 رکعتوں کی طرح ہی پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں، فرض کے علاوہ نہیں بلکہ فرض ہی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو فرض کی یہ 2 رکعتیں اس سے تھوڑی سی مختلف طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ آپ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائیں گے۔ یعنی فرض کی تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آمین کہیں گے، بسم اللہ پڑھ کر سورت نہیں ملائیں گے۔ بس یہ کرنا ہے آپ کو، بسم اللہ پڑھ کر سورت نہیں ملانا ہے۔ آمین پر آمین کہہ دیں گے آپ، آمین کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ یہی آپ کو چوتھی رکعت میں کرنا ہے۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اور فرض نماز، اس میں یہ فرق ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانا ہے، اور فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں آپ کی اس میں فرض نماز کے سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانا ہے، اور باقی جو نماز ہے رکوع سجدہ وغیرہ اسی طریقے سے کرنا ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ کو یہ کرنا ہے کیونکہ پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھی تھی تو وہاں آپ کو سلام پھیرنا تھا، اس لیے آپ نے درود شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھی تھی۔ یہاں پر آپ کو چوتھی رکعت میں سلام پھیرنا ہے، دوسری میں نہیں پھیرنا، تو دوسرے میں آپ التحیات پڑھیں گے صرف، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے، اور چوتھی رکعت میں آپ التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ اگر آپ کو یاد ہو تو پڑھ دیں اور اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ مختصر سی ایک دعا ہے وہ یہ پڑھ لیں آپ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، ایک ویڈیو اور ہے اس کے علاوہ جس میں ہم نے آپ کو دعا بتلائی تھی، وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سر پر ہاتھ رکھ کر۔ اس کے علاوہ آپ تسبیح فاطمی یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں۔ اور دعا مانگتے وقت آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہاتھ جو اٹھانا ہے وہ یہاں تک اس طریقے سے اٹھانا ہے کہ آپ کی جو ہتھیلی ہے یہ آپ کے فیس کے سامنے رہے، اس طریقے سے۔ ہاتھوں کو زیادہ اونچا نہیں اٹھانا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اس طریقے سے اٹھا لیتے ہیں کندھوں سے اوپر، یہ خلاف سنت ہے۔ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کاندھوں سے نیچے ہی رہنا چاہیے، یہاں ہوں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جہاں آپ کو آسانی ہو ہاتھ اٹھانے میں، زیادہ اونچے کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھیں، جب آپ دعا مانگ لیں، آپ کی دعا پوری ہو جائے تو پھر ہاتھوں کو یوں ہی ڈاؤن نہیں کرنا بلکہ آپ کو چہرے پر پھیرنا ہے، اس طریقے سے۔ دعا کے بعد آپ چہرے پر ہاتھ پھیر لیں گے اس طریقے سے، بس دعا کا مختصر یہی طریقہ ہے، دعا کے بعد آپ چہرے پر ہاتھ پھیر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔